اللہ کے نبی نے دعا کی ہے اللہ ان دونوں میں سے ایک کو جو ہے وہ ہدایت دے دے۔ اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو حبشہ اسی لیے بھیجا کہ ان کا ایمان بچ جائے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کی تاریخ میں اسلام کے لیے سب سے پہلی بار کسی شخص نے خون بہایا۔ دارالارقم میں سب لوگ اکٹھے ہوتے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تعلیمات پیش کرتے، جو قرآن کی آیات نازل ہوتی۔ قریشیوں پر اتنا اثر ہوا قرآن کا، قرآن سن کر وہ اس قدر میزمرائزڈ ہو گئے کہ وہ بھی سجدے میں گر گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ کی خدمت میں تاریخ اسلام کے سلسلے کی ایک اور کڑی پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہم سیرت النبی پر گفتگو کر رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے، جو پہلے صحابی تھے، السابقون والاولون، پہ جو ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے گئے مکے میں، اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ہم نے بتایا کہ بہت سارے لوگ تھے جن پر ظلم ہوا، اور حضرت عمر کا واقعہ بیان کرنے جا رہے تھے کہ حضرت عمر اسلام کے ابتدائی دور میں ان لوگوں میں سے تھے جو اسلام کے دشمن تھے، اور حضرت عمر وہ شخصیت تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے بھی دعا کی کہ اے اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے جو تجھے پسند ہو۔ اے اللہ ان دونوں میں سے جو شخصیت آپ کو پسند ہو آپ اسے ہدایت دے دیں۔ اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک، اے اللہ آپ اسلام کو تقویت پہنچائیں ان دونوں میں سے اس شخص سے جس سے آپ کو محبت ہو، جس کو آپ جانتے ہو، چاہتے ہو، یا تو ابو جہل عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب، بعمرین، ایک عمر دوسرا عمر۔ عمر بن ہشام تھا ابو جہل، ابو جہل کا جو نام تھا اصلی نام، ابو جہل تو اس کا اسلام میں لقب پڑ گیا نا، کیونکہ اس کو ابو الحکم کے نام سے جو ہے بلایا جاتا تھا مکے کے شہر میں، اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، حکمت کا باپ، یعنی اس کے آئیڈیز، جو اس کا آئیڈیز تھے، اس کے جو سوچنے کا انداز تھا وہ بڑا عجیب تھا، جس کو کہتے ہیں نا ایول جینیس ہماری زبان میں۔ ایول جینیس، ایول جینیس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک شر پسند انسان ہے، ایول ہے اور جینیس بھی ہے۔ وہ بڑا خطرناک انسان ہوتا ہے جو ایک ذہین انسان ہو اور اپنی ذہانت کو وہ برے کاموں کے لیے استعمال کرے، اس کو کہتے ہیں ایول جینیس۔ تو ابو جہل جو تھا وہ ایول جینیس تھا، تو اس کو اسی وجہ سے مکے کے قریشی جو تھے اس کو ابو الحکم کے نام سے جو ہے یاد کرتے تھے۔ جب بھی کوئی مشورہ کرنا ہو، کوئی معاملہ پڑ جائے، کوئی بڑا ایشو کھڑا ہو جائے، تو ابو الحکم کو بلایا جاتا تھا کہ آپ اپنی رائے پیش کیجئے۔ اور آگے چل کے دیکھیں گے کہ اس نے بہت ساری آراء جو ہیں وہ پیش کی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ ان میں سے ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سازش بھی تھی، جس میں اس نے آئیڈیا پیش کیا کہ ہم سب مل کے ان کو قتل کریں تاکہ جو الزام ہے وہ ایک قبیلے پر نہ پڑے اور اس پر پریشر نہ پڑے۔ جب بہت سارے قبائل مل کے قتل کریں گے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تو بنو ہاشم جو ہے وہ مجبوراً صلح کرنے پر جو ہے وہ آمادہ ہو جائیں گے، اور بنو ہاشم جو ہے وہ بہت بڑا ایک زبردست قبیلہ تھا قریش کے قبیلوں میں سے، تو اس لیے ان کے ساتھ لڑائی مول لینا ایک قبیلے کے بس کی بات نہیں تھی۔ اسی لیے ابو الحکم AKA ابو جہل جو ہے، اس کا نام ابو جہل اسی لیے پڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابو الحکم نہیں ہے، یہ ابو جہل ہے، یہ جہالت کا باپ ہے، یہ اپنی عقل کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ تو ابو جہل جو ہے وہ پہلے ہی بہت سارے لوگوں کو ٹارچر کروا چکا تھا، تو اللہ کے نبی نے ان دو لوگوں کے لیے دعا کی کہ اے اللہ یہ دونوں لوگ جو ہیں بہت انفلوئنشل ہیں، ان کا بڑا دبدبہ ہے مکے کے شہر میں، قریشی ان کی عزت کرتے ہیں۔ ابو جہل جو ہے وہ ایک عمر رسیدہ شخص تھا، اور عمر جو ہیں وہ جوان شخصیت تھے، اور عمر ان لوگوں میں سے تھے
جن کا بڑا رعب اور دبدبہ تھا. اب میں آپ کو کیسے مثال دوں کہ ہر محلے میں، ہر قصبے میں 2-4 آدمی ایسے ہوتے ہیں جن سے لوگ ڈرتے ہیں، یعنی ان سے جو ہے ان کا سامنا جو ہے وہ کرنا نہیں چاہتے، ان سے لڑائی مول لینا نہیں چاہتے، ان سے کوئی کانفلکٹ نہیں چاہتے. تو عمر ان لوگوں میں سے تھے. ان کی پرسنالٹی، ان کی شخصیت رعب اور دبدبے والی شخصیت تھی. اسی لیے اللہ کے نبی نے دعا کی. امام ترمذی نے یہ حدیث ترمذی شریف میں جو ہے وہ روایت کی کہ اللہ کے نبی نے دعا کی ہے اللہ ان دونوں میں سے ایک کو جو ہے وہ ہدایت دے دیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ نے حضرت عمر کو ہدایت دی. لیکن اس سے پہلے حضرت عمر جو ہے وہ مسلمانوں کے دشمن تھے. جو لوگ اسلام لاتے تو ان کو وہ ٹارچر کرتے تھے. ایک لونڈی تھی بنو عدی کی، حضرت عمر کے قبیلے سے اس کا تعلق تھا اس لونڈی کا، تو اس کو ٹارچر کرتے ہوئے حضرت عمر جو ہے وہ تھک کے بیٹھ گئے. اس کو پیٹ رہے تھے، اس کو مار رہے تھے کیونکہ وہ مسلمان ہو گئی. تو حضرت عمر تھک کے بیٹھ گئے. تو بیٹھتے انہوں نے کہا کہ یہ مت سمجھو کہ مجھے مروت میں تم پر رحم آ گیا ہے، میرے اندر تمہارے لیے رحم نہیں ہے، میں اس لیے بیٹھوں گا میں تھک گیا ہوں. یہ مت سمجھنا کہ مجھے تم پر رحم آ گیا. یعنی اس قدر شدید جو ہے حضرت عمر بھی ان حالات کا شکار ہو چکے تھے. لیکن بعد میں اللہ نے ان کو ہدایت بخشی اور وہ مسلمان ہوئے. اور ان کے مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں نے پہلی بار ڈٹ کے کھل کے نماز پڑھی مکے کے شہر میں. اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان اکثر تعداد جو مسلمانوں کی تھی مکے میں اس وقت وہ کمزور لوگوں کی تھی. جس طرح کہ میں پچھلی قسط میں بیان کر چکا ہوں کہ اسلام نے کمزور طبقے کو، غلام طبقے کو، غریب طبقے کو، فقیر طبقے کو بہت اٹریکٹ کیا، کیونکہ ان لوگوں کی زندگیاں بہت سخت تھیں، ان لوگوں پر ظلم کیے جاتے تھے. تو جب اسلام میں ان کو امید نظر آئی تو انہوں نے اسلام قبول کیا. کہ جب ایک غریب شخص کو یہ بتایا جائے کہ تمہاری زندگی جو مشقت سے بھرپور ہے، لیکن اگلی آنے والی جو زندگی ہے، جو اللہ کا وعدہ ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں جنت دی جائے گی جہاں پر تمہیں یہ کمزوریاں، یہ تکلیفیں برداشت کرنی نہیں پڑیں گی. ان کے لیے ایک امید کا سامان اسلام نے مہیا کیا. تو اسی دور میں مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے. مکے کی گھاٹی میں چھپ کر جاتے تھے باہر مکے کے شہر سے، وہاں پر نماز پڑھتے تھے. اور یہ سارا دور جو ہے وہ نبوت کے 4تھے سال کے بعد کا دور ہے. ہم ابھی بھی 4تھے 5-6 سال کی بات کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرتے ہوئے تقریباً 4-5 سال گزر چکے ہیں. پہلے 3 سال انہوں نے سیکرٹ تبلیغ کی اپنے خاندان کو، اپنے قریبی لوگوں کو. اس کے بعد 4تھے سال میں ببانگ دہل با اعلان انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی. تو اس کے بعد ظلم اور جبر شروع ہوا. تو اسی دور میں جب 2 نمازیں مسلمان پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں، تو مکے سے باہر ہٹ کر ایک گھاٹی میں چھپ کر نماز پڑھتے تھے. تو اسی دوران کچھ قریشیوں نے ان کو دیکھا اور ان کا مذاق اڑایا، ان کو روکنے کی کوشش کی اور ایک جھگڑا ہوا، جس کے نتیجے میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک شخص کو ضرب لگائی جس سے اس کا خون بہا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کی تاریخ میں اسلام کے لیے سب سے پہلی بار کسی شخص نے خون بہایا کسی دوسرے کا. یہ تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جنہوں نے مکے کی گھاٹی میں یا مکے سے باہر نماز پڑھنے کے بعد جو ہے جب قریشیوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، ان سے جھگڑا کیا، تو اس جھگڑے کے نتیجے میں حضرت سعد بن ابی وقاص سے یہ ہوا. اور اسی دوران جب مسلمانوں کا پبلک میں یا چھپ کر بھی نماز پڑھنا مشکل ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دارالارقم میں ارقم بن ابی الارقم ایک صحابی تھے، ان کے گھر جو ہے وہ نماز پڑھی جائے اور ان کے گھر ہی جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ ان صحابیوں کو دی جائیں جو مسلمان ہو چکے تھے. تو چھپ کر لوگ دارالارقم کا مطلب ہے ارقم کا گھر، ارقم کا گھر. تو دار سے مراد گھر اور ارقم جو صحابی تھے ان کا نام تھا. دارالارقم میں سب لوگ اکٹھے ہوتے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات پیش کرتے، جو قرآن کی آیات نازل ہوتی،
جو مکی صورتیں ہیں مثال کے طور پہ ان کے سامنے پڑھ کر پیش کی جاتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تشریح کرتے، ان کی تفسیر بیان کرتے اپنے صحابیوں کے سامنے کہ یہ آیات کیوں نازل ہو رہی ہیں۔ تو انہی دنوں میں جب دارالارقم میں مسلمانوں نے اکٹھا ہونا شروع کیا اور وہاں پر تعلیمات کا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو حلقات تھے، جو اپنا تعلیمی سلسلہ تھا، اسی گھر میں انہوں نے جاری رکھا۔ انہی دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو حکم دیا کہ وہ ہجرت کر جائیں حبشہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں پر بہت ظلم ڈھائے جانے لگے مکے میں، اور اس کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ ہجرت کر جاؤ۔ جو لوگ ہجرت کر سکتے ہیں، جن میں استطاعت ہے، وہ مکے کے شہر کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہاں پر ظلم کی انتہا جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے، تو آپ یہاں سے نکل جائیں۔ اور اس میں یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 5ویں سال، نبوت کے 5ویں سال، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال تبلیغ کر چکے تھے، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ آپ نکل جائیے۔ اور اسی دوران اللہ نے سورۃ الکہف نازل کی مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے کہ جن پر ظلم کیے جا رہے تھے۔ اسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو ہے بشارت بھی دی مسلمانوں کو، اور جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے دوسرے معبودوں سے الگ ہو گئے تو غار میں پناہ گیر ہو جاؤ۔ غار میں پناہ گیر ہو جاؤ، یہ اصحاب کہف کی بات ہو رہی ہے، جو واقعہ اصحاب کہف کا سورۃ الکہف میں بیان ہوا۔ اسی دوران جب یہ سورت نازل ہوئی تو جو لوگ ہجرت کرنے جا رہے تھے حبشہ کی طرف، ان کو یہ سورت پڑھ کے سنائی گئی۔ یقیناً انہوں نے یہ سورت سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس میں یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ تم ان کے معبودوں سے ہٹ جاؤ اور کنارہ کش ہو جاؤ اور اس فتنے سے بچ جاؤ، جس طرح کہ اصحاب کہف جو ہے وہ ہٹ گئے، وہ ایک غار میں چلے گئے۔ تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام کے لیے تمہاری سہولت کی چیز تمہیں مہیا کرے گا۔ یعنی جب تم ہٹو گے، اللہ کے راستے میں ہجرت کرو گے، کفر سے بچو گے، شرک سے بچو گے، تو اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے، اللہ تمہارے لیے راستے کھول دیں گے۔ پھر موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا بھی واقعہ بیان کیا گیا، اس میں بھی بہت سارے پیغامات ہیں کہ ظاہر میں جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اس کی حقیقت شاید وہ نہ ہو، اس کے نتائج بھی وہ نہ ہو جو آپ سوچ رہے ہوں۔ ظاہری طور پہ آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ آپ پر ظلم ہو رہا ہے اور آپ مارے جائیں گے، کاٹ دیے جائیں گے، ختم ہو جائے گا اسلام، لیکن آگے جو آنے والا دور ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ عجیب مناظر آپ کو دکھائیں گے، جس طرح مسلمانوں نے دیکھے۔ تو یہ وعید دی جا رہی ہے مسلمانوں کو کہ حضرت موسیٰ کا واقعہ دیکھ لو تم، ضروری نہیں ہے کہ جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو حقیقت وہی ہو، اس کے برعکس آگے آنے والے جو حالات ہیں ان کا انتظار کرو، صبر کرو، اللہ کے راستے میں صبر کرو۔ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے جو بیان کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اس کا مطلب شاید یہ ہو۔ پھر ذوالقرنین کا واقعہ اللہ نے بیان کیا اس صورت میں، اس کو اللہ نے زمین میں طاقت بخش دی، اس کو ایک نیک بادشاہ بنایا، اور اس کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کو جو ہے وہ قابو میں کیا۔ یہ ساری باتیں اللہ اس لیے بتا رہے تھے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اللہ کے وعدوں پر جو ہے وہ پر امید رہو اور صبر کرو، انشاءاللہ اگلا آنے والا دور جو ہے وہ بہتر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو حکم دیا کہ تم نجاشی کے پاس جاؤ، جس کا نام تھا اسحمہ اور اس کا ٹائٹل تھا نجاشی، نیگوس، انگلش زبان میں نیگوس کہتے ہیں، جو حبشہ کون سا ملک ہے؟ حبشہ کا جو ملک ہے، جو علاقہ تھا اس وقت، وہ ایریتریا، صومالیہ اور ایتھیوپیا کا جو سارا علاقہ، جو 3-4 ملک ہیں آج جو مشرقی افریقہ میں ملک پائے جاتے ہیں، شاید کینیا کا بھی کچھ حصہ ہو، یہ سارا علاقہ حبشہ کہلاتا تھا۔ ایسٹ افریقہ جس کو کہتے ہیں، نارتھ ایسٹ افریقہ، مثال کے طور پہ ایریتریا، ایتھیوپیا اور صومالیہ کا جو علاقہ ہے، خصوصاً اس سارے علاقے کو حبشہ کہا جاتا تھا۔ تو حبشہ کے علاقے میں یہاں کا جو بادشاہ تھا وہ نیک بادشاہ تھا وہ مسیحی، اور اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ یہ ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے بارے میں مجھے خبر دی گئی ہے کہ یہ انصاف پسند ہے، اس کے علاقے میں آپ پر کوئی ظلم نہیں ڈھایا جائے گا، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، آپ اس کے علاقے میں ہجرت کر جائیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ سوچنے میں آج کا دور دیکھا جائے تو آج کا عرب دنیا کا امیر ترین خطہ ہے، تیل کے کنویں ہیں، دولت کی فراوانی ہے،
دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگز جو ہیں وہ عرب میں ہیں، اور آج ایتھیوپیا، صومالیہ اور ایریتریا غریب ترین ممالک میں سے ہیں، دنیا کے غریب ترین ممالک میں سے ہیں۔ تو یہ ایک انسان کے ذہن میں ایک امیج پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسے ملک میں کیوں بھیجا صحابیوں کو؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت وہ امیر ترین ملک تھا، اس وقت وہ ایک سٹیبل ملک تھا، وہاں پر انصاف قائم تھا۔ تو اس میں ایک یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اگر انسان کو اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک ایسے خطے سے بچ کر نکلنا پڑے جہاں پر اس پر ظلم کیا جا رہا ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے، اگر وہ ایسے خطے میں چلا جاتا ہے جہاں پر غیر مسلموں کی حکومت ہو، غیر مسلموں کی حکومت ہو اور وہ انصاف پسند ہو، وہاں پر انصاف قائم ہو، تو آپ وہاں پر ہجرت کر جائیں، اجازت ہے۔ حالانکہ غیر مسلم ممالک میں مسلمانوں کو رہنے سے روکا گیا ہے عموماً، کیونکہ آپ کا ایمان وہاں پر خطرے میں ہو سکتا ہے، آپ کی اولاد کا ایمان خطرے میں ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا ایمان وہاں پر زیادہ محفوظ ہے بنسبت اس کے کہ آپ کسی اور ملک میں ہوں جہاں پر آپ پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، تو آپ ہجرت کر سکتے ہیں۔ ہجرت کرنا، اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو حبشہ اسی لیے بھیجا کہ ان کا ایمان بچ جائے۔ جو لوگ فتنے کا شکار ہیں، جن کو مارا پیٹا جا رہا ہے، اور جو حضرت عمار بن یاسر جیسی سچویشن میں ہیں، وہ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ کافر ہوں، مار کھا کر ظاہری طور پر یا باطنی طور پر اسلام چھوڑ دیں، بہتر ہے کہ وہ اپنے ایمان کو بچائیں اور ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں پر ان کا ایمان الحمدللہ جو ہے وہ محفوظ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو، جو پہلا بیچ تھا صحابہ کا جس نے ہجرت کی، ان کو حکم دیا کہ وہ نکل جائیں۔ تو پہلے بیچ میں یا پہلے گروہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ ان 12 مردوں میں حضرت عثمان بن عفان، اللہ کے نبی کے داماد، اور ان کی اہلیہ اللہ کے نبی کی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ عنہا، وہ شامل تھے، اور انہوں نے ہجرت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، اور یہ حبشہ چلے گئے۔ اور ان کا مقصد یہی تھا کہ قریش کو اس ہجرت کا علم نہ ہو، سیکرٹلی وہ مکے کا شہر چھوڑ دیں اور نکل جائیں۔ تو وہ بحر احمر جو سمندر ہے، جو جدے کے ساتھ جو کوسٹ ہے، اس سمندر تک گئے، اور ساحل پر پہنچ کر ان کو کچھ ایسی کشتیاں ملی جو تاجروں کی کشتیاں تھیں۔ ان کشتیوں پر وہ سوار ہو کے اکراس دا چینل، اگر آپ آج بھی نقشہ دیکھیں دنیا کا، سعودی عربیہ کے بالکل سامنے جو ہیں وہ ایتھیوپیا اور ایریتریا اور صومالیہ کا علاقہ ہے۔ آج بھی اگر آپ وہ پٹی دیکھیں جس کو ہم خلیج کہیں گے، خلیج بحر احمر کا جو خلیج ہے، ایک طرف سعودی عرب آپ کو نظر آئے گا نقشے پہ، دوسری طرف آپ کو افریقہ کے ممالک نظر آئیں گے، اور انہوں نے چینل کو جو ہے وہ کراس کیا سعودیہ سے، یعنی سعودیہ کا جو آج کا خطہ ہے وہاں سے وہ نکلے کشتیوں میں، اور اکراس دا چینل وہ اب وہ کون سے علاقے میں پہنچے اس کا جو ہے اندازہ یقینی طور پر نہیں لگایا جا سکتا۔ غالباً ایتھیوپیا یا ایریتریا کے کسی علاقے میں وہ لینڈ ہوئے ہوں گے جو صحابہ تھے، اور پھر ان کو بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہجرت کا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول کے سامنے پیش کیا۔ پھر جب یہ سب واقعات ہو رہے تھے تو مکے میں ایک اور واقعہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مکے کے سرداروں کے سامنے یا قریشیوں کے سامنے سورۃ النجم کی تلاوت کی، اور جب سورۃ النجم میں آیت السجدہ آئی، جو آخری آیت ہے، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، جب یہ آیت پڑھی تو اللہ کے نبی نے سجدہ کیا، اور اللہ کے نبی کے صحابی جو تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا، اور قریشیوں پر اتنا اثر ہوا قرآن کا، قرآن سن کر وہ اس قدر جو ہے وہ میزمرائزڈ ہو گئے کہ وہ بھی سجدے میں گر گئے، یعنی وہ اپنے اوثان کھو بیٹھے، ان کو اپنے ہوش ہی جو ہے وہ کھونے پڑے۔ قرآن کی جو طاقت ہے، جو سننے والے ہیں ان پر جو قرآن کا اثر ہوتا ہے وہ ان پر بھی ہوا، اور جب وہ سورۃ النجم انہوں نے سنی، وہ اتنی زبردست صورت ہے، اگر آپ اس کو آج بھی ترجمے سے پڑھیں سورۃ النجم، اللہ اکبر، یہ آپ کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ تو سورۃ النجم میں وہ اس قدر کھو گئے قریشی، کافر ہونے کے باوجود، کہ جب اللہ کے نبی نے آخری آیت پڑھنے کے بعد سجدہ کیا تو ان کے صحابیوں نے بھی سجدہ کیا، اور وہ قریش
کہ جو سردار تھے کافر ہونے کے باوجود وہ سجدے میں گر گئے، اور جب سجدے کا ان کو احساس ہوا کہ ہم نے تو سجدہ کر دیا ہے، یعنی محمد کے خدا کو سجدہ کر دیا ہم نے، تو وہ ایک دم کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ تو قرآن کی جو طاقت ہے اس کا اندازہ اسی وجہ سے ہوا، اور بہت ساری کہانیاں بھی اس کے بارے میں بنائی گئی بعد میں، جو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ ایسی آیات تھیں جو اللہ کے نبی سے جو ہے وہ ان سے بیان ہو گئیں، جو غالباً یعنی یہ الج کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بتوں کی تعریف کر دی، لیکن یہ سب جھوٹی کہانیاں ہیں، یہ سب جھوٹی خرافات میں سے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح احادیث میں ہمیں واقعہ پہنچا وہ یہ ہے، جو بخاری کی حدیث ہے، حدیث میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النجم کی آیات پڑھی، اور جب سجدہ کیا تو کفار قریش بھی ان کے ساتھ سجدے میں گر گئے ان آیات کی وجہ سے۔ تو اسی طرح حبشہ کی جو ہے وہ دوسری ہجرت بھی ہوئی، اور اس کی بھی تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی قسط میں ہجرت حبشہ جو دوسری ہجرت حبشہ ہے اس کے بارے میں تفصیلات پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔